بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام پھر بھارت کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ بھارت جس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ ہم مٹی میں ملا دیں گے اور ختم کر دیں گے سب کچھ، کیا وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اس قسم کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں بیرونی طاقتیں، خاص طور پہ چین اور امریکہ کا کیا کردار ہوگا، اس پہ بات کریں گے مختصراً۔ پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان کی طرف سے ایکشن تو ہوگا، ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک ہونی نہیں چاہیے۔ کیسے کریں گے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ زیادہ امکان اس چیز کا ہے کہ وہ ایئر فورس کو اندر نہ بھیجیں پاکستان کی ایئر سپیس میں، اور باہر سے میزائل سے حملے کریں، وہ ایئر سے فائر کریں یا گراؤنڈ سے فائر کریں یا سمندر سے فائر کریں، لیکن زیادہ امکان اس چیز کا ہے کہ وہ میزائل فائر کریں گے۔ ہندوستان اس سلسلے میں تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہندوستان کو مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ نیو یارک ٹائم کی خبر ہے، جو ان کو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے ابھی تک کوئی 1 درجن کے قریب مختلف سربراہان مملکت سے بات کی ہے، اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور پاکستان نے جو ہے وہ ہم پہ دہشت گردی کا حملہ کرایا ہے۔ اور جو سفارت خانے ہندوستان میں دلی میں موجود ہیں، ان سب کے سفراء کو جو ہے باری باری بلایا جا رہا ہے، ان کو سب کو یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اگین جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہندوستان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ لوگ پاکستان سے آئے تھے یا ان کا کنٹرول پاکستان کے ہاتھ میں تھا، یا ایسا کسی بھی طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق ثابت کرنا وہ ممکن نہیں ہو رہا۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اس معاملے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ وہ تو بہت پرانی جنگ ہے، وہ تو ہمیشہ لڑتے رہے ہیں۔ انہوں نے تو کہا 1000 سال سے 1500 سال سے لڑ رہے ہیں، تو وہ خود ہی آپس میں ون وے اور دا ادر دے ول سالو اٹ، کہ وہ لڑائی بھی کر سکتے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر انہوں نے آپس میں بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لیا تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو جس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس بات پر متفق نہیں ہے کہ پاکستان پر اس کا الزام لگایا جائے۔ اور ہندوستان کو اس وقت جو مسئلہ پیش آ رہا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پر وہ یہ ہے کہ اس کو ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے، خاص طور پہ یورپ کی، امریکہ کی، جاپان کی، آسٹریلیا کی اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کی، کہ ان کو بتا سکے کہ بھئی یہ پاکستان نے حملہ کرایا ہے۔ لیکن جیسے کہ خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کنکلوسیو اور سیریس ایویڈنس نہیں ہے جس سے ان لوگوں کو کنونس کیا جا سکے۔ تو اس لحاظ سے ہندوستان کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے وہ تھوڑی کمزور ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو کھل کے سپورٹ کرے گا ہندوستان کی، اور انہوں نے جو ان پرنسپل سپورٹ ہے وہ کی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہم ہندوستان کے 100% ہندوستان کے ساتھ ہیں، اور اس کے دہشت گردی کے خلاف ہم بھرپور تعاون کریں گے۔ اور پاکستان کا بھی انہوں نے پہلے کہا، اس موقع میں نہیں، پہلے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو دہشت گردی ہے اس پاکستان کے خلاف ہو رہی، ہم اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اور اس کی وجوہات ہیں، افغانستان جو ہے وہ ابھی تک بھی ایک فلیش پوائنٹ ہے دہشت گردی کے لیے، اور وہاں پر جو ہے جو صورتحال اس وقت ہے وہ امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے، تو اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب پاکستان نے یہ حملہ کرایا ہے، اس کے لیے کوئی ایویڈنس ابھی تک جو بات سامنے آ رہی ہے وہ کنکلوسیو ایویڈنس کوئی ہے نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ اگر جنگ ہوتی ہے تو چین کا اس میں کیا کردار ہوگا؟
پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان کے اندر جو ماحول بنا دیا گیا ہے، جو نیوز میڈیا نے ماحول بنا دیا ہے کہ بس ختم کر دو، جنگ کرو اور بس اس پاکستان کو جو ہے تہس نہس کر دو اور ایک دفعہ مسئلہ حل کر دو، اور گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی. ہندوستان کے میڈیا میں یہ سوال نہیں اٹھایا جا رہا، مین اسٹریم میڈیا میں یہ سوال اٹھایا ہی نہیں جا رہا کہ اگر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے تو سیکیورٹی فورسز کہاں تھیں؟ چند 100 فٹ کے فاصلے پر وہ ان کا فوج کا ایک مرکز وہاں موجود ہے، وہاں سے کوئی نہیں آیا. پھر اتنے لوگ، 5 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، کسی کو پتہ نہیں کتنے لوگ تھے. آخر وہ لوگ کہیں تیاری کر رہے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خبر تھی پہلے کہ یہ لوگ یہاں پر آئیں گے، فلاں وقت آئیں گے. اسی وقت اٹھ کے تو نہیں آ گئے کہ وہ وہاں سے ٹورسٹ اٹھ کے جو ہیں وہ یہاں پہنچے اور وہ گھروں سے نکل کے آ گئے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے وہ ریکی کرتے رہے ہوں گے، وہ دیکھتے رہے ہوں گے یہاں کب لوگ آتے ہیں، کب آئیں گے، اور اس کے حساب سے وہ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. اس لحاظ سے یہ انٹیلیجنس کی بہت بڑی فیلئر ہے ان کی. لیکن انڈین میڈیا جو ہے اس پہ کوئی سوال اٹھا ہی نہیں رہا. ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ جب جعفر ایکسپریس والا حملہ ہوا ہے، دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، تو پاکستان کے میں جہاں باقی باتیں کی گئیں دہشت گردی کے خلاف، وہاں یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیا؟ اتنا بڑا حملہ ہو گیا تو ہماری انٹیلیجنس کہاں تھی، سیکیورٹی کہاں تھی؟ یہ سوال اٹھائے گئے. لیکن بھارتی میڈیا میں یہ سوال نہیں اٹھایا جا رہا. اگر اٹھایا جا رہا ہے تو وہ آن لائن کچھ اکا دکا ہیں جو لبرل قسم کے، لیفٹسٹ قسم کے جو ہیں، جو مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں. اور چائنا کا جو فیکٹر ہے وہ اگر بھرپور وار ہوتی ہے، جس کا کہ میں اگین بار بار میرا یہی رائے ہے کہ بھرپور وار نہیں ہوگی، تاہم اگر ہوتی ہے تو اس میں چائنا کا فیکٹر جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہو جائے گا. اور ہندوستان کے لیے جو ہے وہ پاکستان پر بھرپور حملہ کرنا بہت مشکل ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ والی لڑائی جو ہے، جو ٹریڈیشنل لڑائی جس طرح 65 میں ہوئی، 71 میں ہوئی، کہ فوج جو انفینٹری ہے اور توپخانہ جو ہے اور بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں ادھر سے اور ادھر سے، اور وہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ نہیں ہوگا. لڑائی میزائلوں سے ہوگی، دور دور سے ہوگی، سائبر اٹیک ہوں گے، اور اس کے بعد اگر وہ حالات خراب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، کہ بہت زیادہ ان کا نقصان کر دیں اس طرح میزائل مار کے اور اس طرح حملے کر کے، تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ انفینٹری اور آپ کا جو بختر بند گاڑیاں جو ہیں، ٹینک ہیں، وہ پھر اس کے بعد وہ موو کرنا شروع کریں، کیونکہ گراؤنڈ پہ اگر قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر جو ہے انفینٹری اور یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن اس وہاں تک بات شاید نہیں جائے گی. لیکن اگر جاتی ہے تو چائنا کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. چائنا کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 370 کا آرٹیکل ہندوستان کے آئین سے انہوں نے نکالا ہے، کشمیر کی جو اسٹیٹس تھا وہ ختم کیا ہے اس کو، اور اس کو یونین حصہ بنا لیا، ڈائریکٹلی دلی سے کنٹرول ہوتا ہے وہ. تو اس کے اگلے سال 20 میں چین نے اپنی فوجیں لگا دی تھیں، اور ان کی لڑائی ہوئی تھی کہ وہ ڈی ملٹرائزڈ ایریا ہے، اس میں اسلحہ لے کے نہیں جا سکتے، نہ ہندوستان والے نہ چین والے، یہ ان کی آپس ایگریمنٹ ہے. تو انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتھروں سے اور مکوں سے ہندوستان کے کتنے بندے مار دیے تھے. اور وہ ہندوستان کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چین کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ سامنے فوجیں بیٹھی ہوئی، ہندوستان وہاں سے فوج نہیں ہٹا سکتا اور پاکستان پہ فوج نہیں لگا سکتا. اور جہاں تک نیوکلیر کا تعلق ہے، میزائلوں کا تعلق ہے، تو پاکستان کے پاس بھی 170 وار ہیڈز ہیں، یہ جو ہمارے ملٹری میگزینز وغیرہ ہیں، اور ہندوستان کے پاس کوئی 172 ہیں. تو فرق بہت بڑا نہیں ہے. دوسرا وہ MIRV ہے جو سپر سونک میزائلز ہیں، وہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹڈ ری انٹری وہیکلز، وہ کافی لمبا سا نام ہے، MIRV اس کا مختصر ہے. تو MIRV جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، ہندوستان کے پاس بھی. MIRV جو ہے وہ ہمارے ابابیل ہے، وہ فضا میں بہت اوپر جا کر بہت سپیڈ سے
اور پھر وہ نیچے آتا ہے، اور اس کے جو میزائل جو ہیں اس کے، وہ اس میں 4 5 6 اس میں ہوتے ہیں میزائل، اور مختلف ڈائریکشن میں جاتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس بھی ہے، ہندوستان کے پاس بھی ہے. اگر وہاں تک بات گئی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پھر بات اسی پہ کہ ہندوستان کے پاس اس وقت جو ہے وہ 40 اسکواڈرن کہہ رہے تھے ہمیں چاہیے. لیکن ہندوستان میں ایکچولی 32 اسکواڈرن ہے اس وقت. 32 میں سے جو ہیں اگر کم از کم 15 تو جو ہیں وہ آپ وہاں لگائیں گے چین کے بارڈر پر، وہاں سے ہٹا نہیں سکتے آپ. تو 32 میں سے باقی آپ کے پاس 20 اگر وہاں لگائیں گے تو اب باقی پاس اس کتنے بچیں گے. اور پاکستان کے پاس جو سامنے جو ہے آپ کے پاس 20 اسکواڈرن پاکستان کے پاس ہیں، اور 400-500 جہاز ہیں پاکستان کے پاس. تو ایئر فورس سپیریورٹی بھی انڈیا کے پاس نہیں ہے. اور ان کے جو رافیل جو نئے جہازوں نے لی ہیں وہ ابھی تک انٹیگریٹڈ نہیں ہیں ان کے ساتھ. باقی جو ان کے جو میراج ہیں اور جیگوار ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. پاکستان کے جو ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہیں. F-16 ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم چین کے خلاف ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، وہ امریکہ کی وجہ سے. لیکن ہمارے پاس J-17 ہیں، F-17 وہ ہمارے پاس ہیں، ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو اس لیے جو ہے ہندوستان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ اگر کرتا ہے تو وہ جیت نہیں سکتا. وہ نقصان اپنا بہت زیادہ کرے گا. ہمارا تو خیر ہو گئی، لیکن ہندوستان کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا. اور وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو مودی صاحب کے بغیر مٹی کے ملا دیں گے، تو مٹی میں ملانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن مٹی آپ کے منہ میں ملی جائے گی. اتنی سخت فوج کے پاس ہے. اور اگین جو سخت ہے وہ ہمارے پاس ہفتہ 10 دن کی 20 دن کی لڑائی کے لیے ہے. ہم لمبی لڑائی نہیں لڑ سکتے، اور لمبی لڑائی انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.